اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے مسئلہ خلافت و مجدیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد دو روحانی سلسلوں کی بشارت دی تھی۔ ان دونوں سلسلوں میں سے ایک انتخابی خلفائے راشدین کا سلسلہ تھا اور دوسرا تجدیدی خلفاء کا سلسلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد انتخابی خلفائے راشدین کے سلسلے کے متعلق فرماتے ہیں، الخلافۃ ثلاثون عاماً ثم یکون بعد ذلک الملک۔ مسند احمد، یعنی میرے بعد خلفاء کا سلسلہ 30 سال رہے گا اور اس کے بعد ملوکیت قائم ہو جائے گی۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ مؤلف مرزا بشیر احمد ایم.اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ 31۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجدیدی اور الہامی خلفاء کے سلسلے کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ مشکات شریف جلد 1 صفحہ 71۔ سامعین، یہ حدیث ایک ایسے صادق اور امین اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، النجم آیت 4-5۔ اور وہ اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا، یہ صرف وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ سامعین، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث مجددین کے متعلق فرماتے ہیں۔ میں 4 حوالے اس ضمن میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے موافق جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر فرمائی تھی۔ الحکم جلد 7 نمبر 1، مورخہ 10 جنوری 1903، صفحہ 3۔ نمبر 2، یہ حدیث یعنی ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے، اسی لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے جیسا رزق کا سامان کرتا ہے۔ پس قرآن کریم کی حمایت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، پس قرآن کریم کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ الحکم جلد 7 نمبر 7، مورخہ
21 जनवरी 1903 صفحہ 7۔ سامعین، یہاں ایک نقطہ یاد رکھنے والا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سنت اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر صدی پر ایک مجدد بھیجتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی سنت کو کبھی ترک نہیں کرتا۔ تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ان کے انتخابی خلفاء کا سلسلہ تو قیامت تک جائے اور اللہ تعالیٰ کی سنت ختم ہو جائے؟ یہ ایک احمقانہ بات ہے، اور افسوس کہ وہ جماعت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی اپنے ہاتھ سے، اس کے خلفاء ممبر رسول پر چڑھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسرا حوالہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بس یہ آیت یعنی سورۃ النور کی آیت نمبر 56 در حقیقت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کریم کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا۔ اسی سیاق و سباق میں چند سطور آگے جا کر آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 تا 342۔ اور چوتھا حوالہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے، اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 2۔ اے میرے پیارے احمدی بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، اب اس پاک قرآنی تعلیم کے برخلاف ایک خدائی خلیفہ کہلانے والے کی تجدید دین بھی دیکھیے۔ جماعت احمدیہ قادیان کے امام، چوتھے امام حضرت مرزا طاہر احمد صاحب اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 27 اگست 1993 میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی میں، یعنی یہ حدیث کہ ان اللہ یبعث لہذ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اس حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی میں مجددین کے لیے قیامت تک آنے کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے مجدد کا سوال ہی نہیں رہتا، کوئی مجدد نہیں آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے جماعت احمدیہ قادیان، اے جماعت احمدیہ قادیان، کیا اللہ تعالیٰ سے تائید یافتہ خلیفہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہو، حدیث کے بھی خلاف ہو، عقل کے بھی خلاف ہو؟ اے جماعت احمدیہ قادیان، کیا اللہ تعالیٰ سے تائید یافتہ خلیفہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں یہ جو ہر بات میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے مجدد کی ضرورت نہیں؟ آنکھیں کھول کر دیکھیں آپ کے یہ خلیفے کیا تجدید کر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ قادیان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ یہ حدیث حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بعثت تک تھی۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کی وفات کے بعد قیامت تک مجددین کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور اب یہ فریضہ آپ کے بعد آپ کے انتخابی خلفاء نے سر انجام دینا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ ایسا ہرگز نہیں،
اس سوال کا جواب حضرت بانی جماعت اور حضرت حکم و عدل علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام خود دیتے ہیں۔ خاکسار 2 حوالے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ پہلا حوالہ 27 ستمبر 1905 قبل از دوپہر، ایک شخص نے سوال کیا کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی مجدد آ جاوے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے، اور اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جاوے۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور بغتتاً قیامت آ جائے گی۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 119۔ اور دوسرا حوالہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 262۔ یہ ثابت کرنے کے بعد کہ حدیث مجددین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت کے آگے پیش فرمائی تھی، اور بقول حضرت حکم و عدل علیہ السلام اس حدیث کی بنیاد سورۃ الحجر کی آیت 10 ہے۔ حضرت حکم و عدل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ اس حدیث کے مطابق مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخابی خلافت راشدہ کے سلسلے میں مزید کیا کچھ فرمایا ہے۔ سامعین، واضح رہے کہ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ احمدیہ بلیٹن جرمنی بابت مئی 2005 شمارہ نمبر 5 جلد نمبر 12 بحوالہ کنز الامال کتاب الفتن من قسم الافعال فی متفرقات الفتن جلد 11 صفحہ 115 حدیث نمبر 31444۔ سامعین، یہ بھی واضح رہے کہ یہ بھی اسی صادق اور امین اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے نفس سے کلام نہیں کرتا، وہ جو بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ انتخابی خلافت راشدہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے واضح ہیں، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہر نبوت کے بعد خلافت راشدہ یعنی انتخابی یا مشاورتی خلافت قائم ہوتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اس کی جگہ ملوکیت لے لیتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے ملوک اپنے وقت میں کبھی اپنے آپ کو ملوک نہیں کہلواتے، بلکہ اپنے آپ کو خلفاء اور اپنی ملوکیت کو ہمیشہ خلافت ہی کا نام دیتے ہیں۔ مثلا خلافت امیہ، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد عملی طور پر خلافت راشدہ کا انتخابی یا مشاورتی سلسلہ نہ صرف 30 سال تک قائم رہ کر بالآخر ملوکیت اور بادشاہت میں بدلا، بلکہ واقعات اور حالات نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا احمدیت کی انتخابی خلافت کو کوئی استثناء حاصل ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب دنیا کے سردار سید الانبیاء اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی انتخابی خلافت راشدہ صرف 30 سال تک جاری رہ سکی اور پھر خلافت کے نام پر ملوکیت کا دور شروع ہو گیا، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے انتخابی خلیفے کس کھیت کی مولی ہیں، اور ان کی انتخابی امامت یا خلافت کا سلسلہ ملوکیت میں نہ بدلے، اور یہ تا قیامت
جاری رہے۔ اس ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت مرزا بشیر احمد ایم.اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ میں فرماتے ہیں، سو جب احمدیت کا نظام اسلام کے نظام کی فرع اور اسی کا حصہ ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ بھی اسی الہی تقدیر کے تابع ہے جو اسلام کے متعلق عرش الوحیت سے جاری ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت جمالی ہے اور جمال جلال کے مقابلے پر زیادہ وقت لے کر اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اس لیے یہ امید کی جاتی ہے کہ احمدیت میں خلافت متصلہ کا زمانہ نسبتاً زیادہ دیر تک چلے گا، لیکن بہرحال یہ اٹل تقدیر ظاہر ہو کر رہے گی کہ کسی وقت احمدیت کی خلافت متصلہ بھی ملوکیت کو جگہ دے کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ صفحہ نمبر 34 تا 35۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی کتاب میں مزید فرماتے ہیں، خاکسار خدا کے فضل و کرم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اور بعض دوسرے مکاشفات کے ذریعے اس بات کا علم رکھتا ہے کہ احمدیت میں اس قسم کی خلافت کب تک رہے گی اور ملوکیت کا دور کب شروع ہوگا، لیکن ایسی باتوں کا برملا اظہار قبل از وقت مناسب نہیں ہوتا اور آئندہ کی تقدیروں پر اخوا کا پردہ رہنا ہی سنت الہی ہے۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ صفحہ نمبر 35۔ سامعین اکرام، اب ایک مختصر سی نظر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات پر ڈالتے ہیں کہ آیا احمدی انتخابی خلفاء اور احمدیوں کے گمراہ ہو جانے کی خبر آپ کے الہامات میں ملتی ہے یا کہ نہیں۔ اس ضمن میں صرف 2 الہام آپ کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قادیان کی نسبت مجھے الہام ہوا، اخرج منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ تذکرہ صفحہ نمبر 41۔ اور یزیدی وہی لوگ تھے جنہوں نے اسلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی انتخابی خلافت کی ملوکیت لپیٹی تھی اور خلافت کو ملوکیت میں بدلا تھا۔ یہ الہام یہ خبر دے رہا ہے کہ ایک وقت احمدیت کی خلافت بھی ملوکیت میں بدل جائے گی۔ اسی طرح آپ کا ایک اور الہام ہے جس میں درج ہے کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 143۔ حضور علیہ السلام کے ان الہامات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی انتخابی خلافت بھی ملوکیت میں بدل جائے گی اور گمراہی کا شکار ہو جائے گی۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھاوے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے اور جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 305۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو قدرت ثانیہ شروع ہوئی، اس کے 2 روپ تھے، ایک انتخابی روپ اور دوسرا الہامی روپ۔ قدرت ثانیہ محمدیہ کا انتخابی روپ 30 برس رہ کر پھر ملوکیت میں بدل گیا، اور الہامی روپ سلسلہ مجددین کی صورت میں ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جو قدرت ثانیہ شروع ہوئی، اس کے بھی 2 روپ ہیں، ایک انتخابی روپ اور دوسرا الہامی روپ۔ قدرت ثانیہ احمدیہ کا انتخابی روپ حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملوکیت میں بدل گیا، اور الہامی روپ سلسلہ مجددین کی صورت میں ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے، اور یہی دائمی قدرت ثانیہ ہے جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے اوپر بیان
حضور علیہ السلام نے اوپر بیان کردہ عبارت میں فرمایا ہے۔ اور اسی دائمی قدرت ثانیہ کا ذکر حضور علیہ السلام ایک اور جگہ اس طرح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گھر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ حمامۃ البشرا صفحہ 92 تا 93۔ اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگی رہے تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کس وقت وہ گھڑی آ جائے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306۔ سامعین، قدرت ثانیہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرت ثانیہ کے متعلق کیا سمجھتے تھے؟ کیا آیا وہ اپنے آپ کو قدرت ثانیہ کا مظہر سمجھتے تھے یا کہ نہیں؟ اس ضمن میں تاریخ احمدیت سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212 پر درج ہے، قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تقبیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کرواتے رہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اگر احمدیہ انتخابی خلافت ہی قدرت ثانیہ تھی تو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے میر ناصر نواب صاحب کو کیوں نہ کہا کہ میں قدرت ثانیہ کا مظہر تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تم کس قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ خلیفۃ المسیح اول کا قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے اجتماعی دعائیں کروانا ثابت کرتا ہے کہ خلیفۃ المسیح اول احمدیہ انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ سلسلہ مجددین کو قدرت ثانیہ سمجھتے تھے، جیسا کہ حیات نور میں خلیفۃ المسیح اول کا یہ فرمان درج ہے کہ 30 برس بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ حیات نور صفحہ 404۔ سامعین، جماعت احمدیہ قادیان میں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خلیفہ خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے خلیفہ کے ہوتے ہوئے کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے یا ضرورت نہیں یا کیا حیثیت ہے؟ سامعین، یہ بھی ایک نیا فتنہ ہے جو جماعت احمدیہ قادیان کا ہی پیدا کردہ ہے۔ قرآن مجید، احادیث اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم اس باطل عقیدہ کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، خاکسار مختصراً پھر عرض کرتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ اس ضمن میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف کہتا ہے کہ ایسی آفتوں کے وقت حفاظت قرآن کریم کے لیے مامور آتا ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجا جاتا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 7۔ ان دونوں حوالوں سے یہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر آنے والے مجددین کو اللہ تعالیٰ خود مبعوث فرماتا ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک غیر مامور خلیفہ سے مقام و مرتبہ میں بڑا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر امت محمدیہ میں یہ انتخابی خلیفے تو انہی مجددین یا مرسلین کا ہی ذل ہوتے ہیں، انہی کے جانشین ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان سے مقام و مرتبے میں کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ ان کا مقام و منصب کس طرح چھین سکتے ہیں کہ اب ہم آگے ہیں اور کوئی نیا مجدد نہیں آئے گا؟ یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے یہ تو قبضہ گروپ ہے۔ جماعت احمدیہ قادیان کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب ایک مجلس عرفان میں بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہر صدی پر ایک مجدد کے آنے کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اسی کے سلسلے میں یہ فرما رہے ہیں۔ تو من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بنائے اور اس کی بات مانی جائے۔ وہ کہتے ہیں بات بھی نہیں مانی جانی چاہیے مجدد کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، اس کو مبعوث کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ ہے مجددیت کا تصور، لیکن خلافت کے مقابل جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مجلس عرفان صفحہ نمبر 123 تا 124۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم و عدل بنا کر مبعوث فرمایا، آپ کے درج ذیل ارشادات اس فتنے کا مکمل طور پر کما کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے۔ پھر آپ آگے چل کر یہ فرماتے ہیں یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 2۔ اے میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آپ دیکھ لیجئے آپ کے خلیفے کیسی تجدید کر رہے ہیں، نہ قرآن کو مان رہے ہیں، نہ حدیث کو مان رہے ہیں، نہ حضرت حکم و عدل کو مان رہے ہیں۔ کیا یہ جماعت احمدیہ ہے؟ نہیں، یہ اب یہود بن گئے ہیں، یہ قرآن میں بھی تحریف کرنا چاہتے ہیں، یہ حدیث کو بھی بدلنا چاہتے ہیں اور بدل رہے ہیں اور بدلی ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب آپ خود دیکھیں، یہ غور سے سنیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ ساری کی ساری جماعت احمدیہ کو فاسق بنا دیا گیا۔ کس نے؟ ان نام نہاد خلفاء نے، ان ملوکوں نے۔ یہ خلفاء نہیں ہیں، ان کے اوپر خلیفہ کا لفظ اطلاق نہیں پاتا، یہ ملوک ہیں۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344۔ آپ دیکھیں، اب غور سے سنیں یہ خلیفہ رابع صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ نہ قرآن میں مجدد کا ذکر ہے نہ حدیث میں، اور حضرت مسیح السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مجدد کا آنا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے برابر کے مطابق ہے۔ بہرحال اے اسیران احمدیہ، دیکھ لیجئے جن کو آپ خدا کا بنایا ہوا کہتے ہیں نہیں تھکتے، وہ دین اسلام کی کیسی تجدید کر رہے ہیں۔ تفکروا وتندموا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں اپنی تقریر کو یہاں ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم احمدی بھائیوں کی آنکھیں کھولے، ان اسیروں کی آنکھیں کھولے جو ان کے عیبوں پہ پردے ڈالتے جاتے ہیں۔ ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو کہتے ہیں خلیفہ اول کو چھوڑ دو، ہم اس کی بات کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو اس کی بات چھوڑ دو، پیچھے چلے آتے ہیں۔ تو ایسے آہستہ آہستہ لوگ بلکہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی سنی ہو رہا ہے، کوئی شیعہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اس زمانے میں جس معمور کو خدا نے کھڑا کیا ہے ہم اس کی اطاعت کریں، اس کے پیچھے اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہی اس دجل سے ہماری جان چھٹے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔